عزیز طلبہ طالبات، ہم لوگ میر کی غزل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے کل میر کے تعلق سے گفتگو کی اور میر کی غزل گوئی اردو شعر و ادب میں میر کے مقام کے حوالے سے بات ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے کل شامل نصاب میر کی غزل کی قرأت بھی کی۔ ہم نے میر کی غزل کے تعلق سے جو گفتگو ہماری ہوئی ہے، میر کی غزل گوئی کے تعلق سے یا میر کی اردو ادب میں غزل گوئی میں جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اردو ادب کو میر کی جو دین ہے، اس حوالے سے ہم نے مختصر سی گفتگو کی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میر کی اردو زبان پر عبوریت، میر کی اردو زبان کی لفظیات کے استعمال کی جادوگری کے حوالے سے ہم نے مختصر گفتگو کی۔ پھر شامل نصاب غزل کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائشی کی سراب کی سی ہے، اس غزل پر بھی ہم نے قرأت کی۔ اور مختصراً اس سے وابستہ ایک واقعہ جو اس کے اندر ایک شعر تھا کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے ایک ادبی شگوفہ، ایک ادبی واقعہ جو مخدوم محی الدین سے وابستہ ہے، یہ ہم نے بیان کیا۔ چلیے آج ہم غزل کی قرأت بھی کریں گے، اشعار کی وضاحت بھی کریں گے، اور ایسے لفظ جو ثقیل ہیں ان کے معنی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ غزل کا پہلا شعر ہے، میر کہتے ہیں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ شاعر کی غزلوں کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ لغت کی ایک لغت کی الفاظ معنی کا ایک بڑا ذخیرہ ہونا چاہیے، اور اردو ادب کے تشبیہات، استعارات، قافیہ، ردیف کی وہ ساری لوازمات جو غزل میں بڑھتی جاتی ہیں، غزل کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے، غزل کو بہت جاندار طریقے سے پیش کرنے کے لیے جو گرامیٹیکل جو قواعد کے اعتبار سے، غزل کے فن کے اعتبار سے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کا ہم کو کماحقق طور پہ علم ہونا چاہیے، یا پھر کسی غزل کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی بھی مدد لے تو بہت بہتر۔ اس لیے جو موجودہ غزل جو ہمارے سامنے ہے، اور دوسری بات ہم کو شاعر کے مزاج سے واقفیت ضروری ہے۔ اکثر یہ گمان ہوتا ہے، اکثر ہمارے شعراء نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی شاعر یا ادیب کا فن پارہ وہ جب قلم اور خرطاس پر آ جائے تو وہ شاعر و ادیب کی امانت نہیں ہوتا، بلکہ وہ قاری کا اثاثہ بن جاتا ہے۔ قاری چاہے جو اس کے ساتھ برتاؤ کرے، جو فن پارہ قاری کے ہاتھوں لگا، ناقدین کے ہاتھوں لگا، مبصرین کے ہاتھوں لگا، تجزیہ نگاروں کے ہاتھوں لگا، تو وہ قاری، مبصر، ناقد، تجزیہ نگار اس فن پارے کو اپنے ثواب دید کی بنیاد پر پرکھتا ہے، اس کی تنقید و تحسین اپنے مطالعے، اپنے فہم، اپنے ادراک کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کے معنوں کو اپنی بنیادوں پر اخذ کرتا ہے۔ اب یہ بنیادیں قاری کا مطالعہ، قاری و ناقد، مبصر، تجزیہ نگار کا مطالعہ، ان کا تجربہ اور ان کی سمجھ، فہم اور ادراک پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے وقتوں میں ایسا ہوا کہ شاعر اور مصنف بات کہنا کچھ چاہتا تھا، لیکن اس کے ناقدین نے، اس کے مبصرین نے، اس کے قاری نے اپنی سمجھ و ادراک کی بنیاد پر اس کو کچھ اور سمجھ لیا۔ یا یوں بھی ہوا کہ بہت سارے فن پاروں کے پیچھے فنکار کو خود یہ علم نہیں تھا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ اپنی دانست میں کسی ایک موضوع کو باندھ رہا تھا، لیکن اس کا قاری
جو مطالعے، فہم، ادراک، تنقید اور تجزیہ اور تبصرے میں اسی کی بصارت سے کئی گنا آگے ہیں، اس نے اس کے پس پردہ موجود تمام لوازمات ڈھونڈ نکالے، یا اس سے وابستہ وہ تمام تر پس پردہ واقعات، کردار، ساری چیزیں جو فنکار کے بھی علم میں نہ ہو، ایسی ساری باتیں وہ سامنے لا دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے وقتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے شاعری کے تعلق سے اگر کوئی شاعر اگر بشیر بدر کے کسی شعر کو عشق حقیقی کے حوالے میں پرکھا جائے تو یقیناً وہ شعر کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ بشیر بدر کی شاعری عشق یا شاعری ہو یا جدید شاعری ہو، عشق مجازی کا پیرہن میں ڈھلی ہے۔ اگر اس کی مجاز عشق سے نکال کر اس کو حقیقی عشق میں لے جائیں تو یہ مناسب بھی نہیں۔ بہرحال کلاسیکی شعراء کی شاعری جس میں میر کا بھی شمار ہوتا ہے، ان کی شاعری اور ان کے جس ماحول میں، جن لفظیات میں، جس طریقے سے ادا ہوئی ہے، یہ شاعری قاری کو، ناقد کو، تجزیہ نگار کو عشق حقیقی اور عشق مجازی کے درمیان ایسے انداز میں مجہول کر دیتی ہے کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شاعر عشق حقیقی کا ذکر کر رہا ہے اس میں یا عشق مجازی کا۔ اب قاری یا نقاد یا مفسر نے اپنی فکری غلبے کے اعتبار سے ان غزلوں کو، ان کے ان فنپاروں کو سمجھا ہے۔ آئیے اسی حوالے سے اب ہم یہاں میر تقی میر کی شامل نصاب غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر تھا: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی وجود، اپنا وجود، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت پانی ابل رہا ہو تو بلبلے اٹھتے ہیں، اور جب وہ بلبلے کی زندگی چند ساعتوں کی ہوتی ہے، چند ساعتوں کی، اس پہ کوئی ملی میٹر یا اس کے وقفہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ بلبلا پانی پر ابھرا اور ختم ہو گیا۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ شاعر اپنی ذات سے مخاطب ہے اور اپنے قاری سے مخاطب ہے، معاشرے سے مخاطب ہے، انسانوں کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جس زندگی پر، جس تن و توش پر، جن آسائشوں پر، جس وجود پر تم بہت تکبر کرتے ہو، بہت غرور کے اندر اکڑ کر چلتے ہو، جانتے ہو یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ زندگی کی بھاگ دوڑ، جس بھاگ دوڑ کے پیچھے آپ لگے ہو، یا جس زندگی کی لامنتہا خواہشات کی دوڑ میں آپ لگے ہوئے ہو، یا زندگی کی وہ لا حاصل کوششوں کی طرف آپ دوڑ رہے ہو جو آپ کے ہاتھ میں آنا ہی نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت لمبی زندگی ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا بڑے نقیر لمحوں کے اندر کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بقول بہادر شاہ ظفر زندگی ہے کتنی 4 دن کی کہ لوگ اس کے پیچھے دوڑنے میں آرزویں کرتے ہیں، پھر آرزوؤں کے حاصل کرنے میں 2 دن آرزویں کرنے میں اور 2 دن اس کے حاصل کرنے میں بیت جاتے ہیں، لیکن کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو شاید ہستی اپنی حباب کی سی ہے کہ جو زندگی ہے ہماری بالکل پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کتنی دیر کے لیے اٹھیں اور کب ختم ہو جائیں یہ پانی کا بلبلا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پر بلبلا آیا اور ختم ہو گیا، اس کی کوئی وقفے میں قید نہیں کیا، کتنا وقفہ وہ پانی کا بلبلا پانی پہ ابھرا رہا ہم بتا نہیں سکتے، بالکل سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بلبلا اٹھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے ایسی ہی غیر متعینہ زندگی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ جو دی ہے کب ختم ہو جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور جس دنیا کے پیچھے لگے ہو اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں، اور یہ زمانے کے جو جمع گھٹے ہیں، یہ آسائشیں ہیں، یہ عیش و عشرت ہیں، یہ ساری تن آسانیاں ہیں، یہ تن و توش ہے، یہ جسم ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ عیش و عشرت کے ساز و سامان ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، جس کے حاصل کرنے کی تم دوڑ لگا رہے ہو، یہ سب سراب ہے۔ سراب کہتے ہیں دھوکے کو۔
اور مخصوص طور پہ شراب اس دھوکے کو کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ ناولز پڑھے ہو اندھیروں کے ساربان تو آپ نے دیکھا اس کے اندر کچھ کیریکٹرز ہیں، یہ یوں سمجھیے، خیر اس ناول کو رکھیے، شراب کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے کہ کوئی بھوکا پیاسا آدمی تنہا کھلے پاؤں پیدل دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ ریگستان میں چل رہا ہو، اور اس وقت دھوپ سورج کی تپش کی وجہ سے جو روشنی ریت پر منعکس ہوتی ہیں اور اس روشنی کی وجہ سے جو لہریں اٹھتی ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ہائی وے پر، نیشنل ہائی وے پر جب چلتے ہیں تو ڈامر روڈ کے اوپر جون اپریل مئی کے مہینے میں جب تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، ہم سامنے سے دیکھیں تو کچھ لو زمین سے اٹھتی ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پانی کی لہریں سڑک پر چڑھ رہی ہو۔ تو یہ جو پانی کی لہریں، اب وہ بھوک اور پیاس کی شدت میں اس پانی کی لہروں کے حصار میں آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے جب بھوک اور شدت کی پیاس بڑھ جاتی ہے تو اس کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ صحرا میں پانی کہاں سے آئے گا، بس وہ ایک دھوکا ہوتا ہے اور اس دھوکے کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے تاکہ میں پانی حاصل کر لوں اور اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاؤں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس شدت میں کہ ہستی اپنی حباب کی نمائش، یہ دنیا کی جو نمائش ہے نا، تو اسی طریقے سے ریگستان کے سراب کی طرح ہے، ایک دھوکا ہے، لا حاصل ہے، کسی کو کوئی حاصل نہیں ہوگا، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، زندگی کی اس حقیقت کو بیان کیا ہے جو کہ بالکل لا متعینہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ آسائش ہے جو کہ دھوکا ہے، کب ختم ہو جائے گی اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیے غزل کہتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنے کی، یا عورتوں کی باتیں کرنے کی، یا محبوب کے حسن کا ذکر ہو، یا محبوب کی نزاکت، نفاست، بول چال، چال ڈھال، ساری چیزیں جو نازک سی باتیں آتی ہیں، جو نزاکتیں، نفاستیں ہوتی ہیں محبوب کی، شاعر غزل کے اندر غزل میں لفظوں میں پرو دیتا ہے، یہ لفظوں میں پرونے کا فن غزل ہے۔ تو یہ شعر خالص شاعر کے اپنے محبوب کے تعلق سے اس کی حسن پرستی کا، اس کی نازک مزاجی کا غماز ہے۔ دیکھیے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہونٹوں کی تراش خراش جس چہرے کی متناسبت پر جب ڈھل جاتی ہیں تو چہرے کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہیں، اور بہت ساری خوبصورت لڑکیاں اپنے ہونٹوں کو گلابی اور لال لپسٹک کے ذریعے سے رنگ دیتی ہیں، اور وہ جب لگتی ہیں تو مانو ایسا لگتا ہے جیسے گلاب کی پنکھڑی جس تراش کے ساتھ سامنے ہوتی ہیں، گلاب کی پنکھڑی جس تراش کے ساتھ سامنے ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایک نازک سے ہونٹ نظر آتے ہیں۔ تو شاعر کہ پنکھڑی گلاب کسی ہے، پنکھڑی گلاب کسی ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہی۔ شاعر کہہ رہے کہ میرے محبوب کے لب اتنے نازک ہیں کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کسی ہے، مانو جیسے گلاب کی پنکھڑی ہو۔ اب اس شعر کے تعلق سے میں نے کل واقعہ بھی بتایا تھا، دیکھیے اس شعر کے اندر شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرنے کے لیے گلاب کی پنکھڑی کو تشبیہاً استعمال کیا ہے۔ گلاب کی پنکھڑی ایک تو سرخ کلر یا گلابی کلر کی ہوتی ہے، بے انتہا نازک ہوتی ہے، پنکھڑی پھول کی بے انتہا نازک ہوتی ہے۔ تو شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو اور اس کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، اس طرح تشبیہاً بیان کی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، چشم آنکھ، دل، دل کی آنکھیں، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، کہ انسان، شاید جو پہلے شعر کے اندر بات کہہ رہا تھا، انسان کی حقیقت بیان کر رہا تھا، وہ زندگی اور یہ دنیا کی حقیقت کو بیان، اسی حقیقت کا پھر اس شعر میں بیانیہ ہے۔ چشم دل کھول،
चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर कि ए इंसान अपने दिल की आंखें खोल और इस जहां को, इस आलम को देख। अपनी दिल की आंखें खोल और इस जहां को, इस आलम को देख। यहाँ की औकात ख्वाब कैसी है कि जिस दुनिया में तू जी रहा है, जिस दुनिया को तू बरत रहा है, जहां तू जिंदगी गुजार रहा है, और तू अपनी दानिश में ये समझ बैठा है कि तेरी हमेशा हमेशा की जिंदगी है और तू हमेशा यहाँ रहने वाला है। यहाँ की आशाइशें, यहाँ के आराम, यहाँ के सारी चीजें तेरी हमेशा हमेशा की है, लेकिन तेरे दिल पे गफलत का पर्दा है। ऐसा नहीं है। अपनी दिल की आंख को खोल और ये दुनिया को समझ। तेरे समझ में आएगा कि ये दुनिया सिवाय ख्वाब के और कुछ भी नहीं है। यहाँ की औकात, ये दुनिया की हैसियत, ये दुनिया की औकात, ये दुनिया के मकाम, दुनिया की हैसियत सिर्फ एक ख्वाब की तरह है। जैसे आदमी ने सोया, रात में ख्वाब देखा, अगर अच्छा ख्वाब भी देखा तो वो ख्वाब ही है, अगर कोई खौफनाक ख्वाब भी देखा तो ख्वाब ही है। आंख खुलते ही वो ख्वाब की दुनिया बिल्कुल मुज़महिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरीके से ये दुनिया भी खत्म होने वाली है, बिल्कुल ख्वाब की तरह है, ना हमेशा रहेगी ना तो इसमें हमेशा रहेगा। नुक्ते काल से तेरा अबरू बैत एक इंतकाब सी है। नुक्ते काल से तेरा अबरू के तेरे जिस्म पर, नुक्ते काल से तेरा अबरू बैत एक इंतकाब की सी। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज इसी खाना खराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, शायद फिर उसी बेसबाती की तरफ आया है और कहते हैं मैं जो बोला कहा कि ये आवाज इसी खाना खराब की है, कि अपने महबूब से है, अपनी उस दुनिया की उस हकीकत से है कि जो आवाज़ें कान पर पड़ी हैं, जो बात सामने है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला तो कहा कि मेरी जब आवाज़ निकली तो कहेंगे कहाँ किसकी है ये आवाज़। तो इसी खाना खराब के एहसास हुआ कि उसी खाना खराब की है जिसने हमारी जिंदगी को अजीरन बना दिया, हमारी जिंदगी को हमारे हालात को मुश्किल में डाल दिया। आतिशे गम में दिल भना शायद देर से बू कबाब की। आतिशे गम, आतिश आग को कहते हैं, आतिशे गम, गम की आग। आतिशे दिल में दिल भुना शायद के ऐसा होगा। आतिशे गम के आज ये दुनिया को जो ऐशो आराम की जगह समझता है, जो तकलीफ की जगह, जो बहुत आसाइशों की हमेशा की रहने की जमा करता है, शायद करें कि बात ये नहीं है, बल्कि बात तो ये आतिशे गम, यानी दुनिया तो गम, अलम, मुसीबतें, परेशानियों की जगह है। आतिशे गम में दिल भुना शायद, और ये दिल पर जो जब लगती है ऐसा होगा तो दिल ये गम, आलाम, मुसीबतें बर्दाश्त कर ऐसे है कि गम की भट्टी के अंदर भुन गया है, देर से बू कबाब की सी है। और इस माहौल में एक ताफुन उठी है, बू उठी है जैसे कबाब की होती है। मालूम हुआ कि हमारा दिल दुनिया के गम अलम में डूबने की वजह से, जलने की वजह से ये कबाब की बू, ताफुन की बू आ रही है। देखिए अब्र की तरह अब के मेरी चश्म पुर आब की सी है। देखिए अब्र की तरह अब से मेरी चश्म पुर आब की सी है। शायर कहता है कि देखो कि मेरी आंखों, देखिए अब्र, कहते हैं बादल को, देखिए अब्र की तरह अब के, देखिए अब्र की तरह अब के मेरी चश्म पुर आब की सी है, कि जिस तरीके से अब्र काली घटाएं आसमान पर आ जाती हैं और ये एहसास होता है कि अब ये घटाओं से पानी बरसेगा, बरसात होगी और सारे जलथल सैराब कर देगा। कह रहे हैं कि दुख, गम, दुनिया की मुसीबतों और दुनिया के हालात से मेरी कैफियत ऐसी है। देखिए अब्र की तरह अब के, कि देखो अब्र की तरह अब के मेरी चश्म पुर आब की सी है, कि मेरी आंखों में अब्र की तरह पानी भरा हुआ है, पता नहीं कब छलक जाए। मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। शायर ने आखिरी शेर में अपना तारुफ भी पेश किया, अपना तकल्लुस भी पेश किया, मीर इन नीम बाज आंखों में, और बिल्कुल गजल के उस नाजुक पहलू की तरफ, उस शेर की तरफ आया जो गजल की खूबसूरती है। कहते हैं कि मीर इन नीम बाज आंखों में, मीर इन नीम बाज, नीम कहते हैं अध खुले हुए, नीम बाज यानी आंखों के अध खुले आंखें, जिसे टेढ़ी निगाह से देखा जाए, तिरछी निगाह से देखा जाए, या गुनूदगी भरी आंखें, या नशा आवर आंखें। मीर इन नीम बाज आंखों में क्या कह रहे हैं, मीर
ان نیم باز آنکھوں میں، اس نشہ اور اس مدہوش آنکھوں میں، ان میں ساری مستی شراب کی سی ہے کہ یہ دنیا کے نشے میں، دنیا کے عیش میں، دنیا کی عشرت میں جو آدمی کھویا ہے اور یہ جو مست ہے، سرور میں آیا ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی شراب پیا ہو، دنیا کے مدہوش نشے میں ہو، اور اس کی نیم باز آنکھیں اور بہت غنود کی بھری آنکھیں، محبت رشت سے لبریز آنکھیں یہ دنیا کو اپنی نیم بازی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طریقے سے میر تقی میر کی یہ غزل ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی لامتعینہ وقت کو اور اس کی اختتام کا ذکر غزل کے کئی اشعار میں ہوا۔ اپنے محبوب کے ہونٹ کا ذکر، نازی کا ذکر میر تقی میر نے اس غزل میں کیا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اگلی غزل جو شامل نصاب ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔